نہیں کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور انبیاء پر، اور وہ اللہ کی محبت میں مال دے قرابت داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو اور مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور وہ صبر کرنے والے ہوں تنگی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، ایمان کی حفاظت پچھلے خطبے سے اس عنوان پر بات کر رہی ہے۔ مشرکین یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ قبلہ اول کی طرف مسلمان نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ ہمارا دین ہی قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات سمجھائی کہ یہ تم منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے کہ پہلے ان چیزوں پر ایمان لاؤ اور پھر اللہ کے رستے میں اس کی محبت میں قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں، مسافروں پر مال خرچ کرو، سوالیوں کو دو، جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنے میں مال خرچ کرو۔ اور ایمان اور نیکی کیا ہے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے ایمانیات کی بات ہے۔ پہلے کس کی بات ہے؟ ایمانیات کی بات۔ دنیا کے اندر بڑی دنیا جو نیکیاں کر رہی ہے لیکن اسلام کو قبول کیے بغیر، ایسے ہی نا جی، بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، نیکی تب نیکی ہے کہ پہلے تم یہ اسلام کے جو بنیادی 5 عقائد ہیں ان پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو ضرورت مندوں پر، نماز پڑھنا یہ ایمان ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان ہے، اور وعدوں کو پورا کرنا ایمان ہے، اور تنگی اور تکلیف میں اور جنگوں کے اندر صبر کرنا ایمان ہے۔ اور فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی تقوی والے۔ آپ غور کریں قرآن کریم میں جہاں جہاں ایمان کی بات ہوئی ہے، کیوں جی نماز کے بغیر ہمارا ایمان سلامت رہے گا؟ زکوٰۃ کے بغیر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بغیر، وعدوں کو پورا کرنے کے بغیر، یہ ایمان پورا نہیں ہے۔ لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو چل رہا ہے جی، میں ایمان والا ہوں۔ نہیں بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ اگر اللہ کے ان احکامات پہ پیرا نہیں دے رہا تو پکا بے ایمان ہے، پکا بے ایمان۔ دیکھیں سورہ انفال کے اندر اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ آگے کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ ایمان والی باتیں ہیں کہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، اور اس سے اگلی آیت جو شروع ہوتی ہے اولئک ھم المؤمنون حقا،
اللہ کہتے ہیں یہ ہیں سچے ایمان والے لوگ. آپ دیکھ لیں سورۃ البقرہ کا آغاز ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. آگے کیا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. دیکھیں نا ایمان، جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں نماز اور زکوٰۃ کا لازماً تذکرہ ہے. نماز کے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے. بات یہ ہم کر رہے تھے کہ ایمان کی حفاظت یہ ازحد ضروری ہے، اور بہت ساروں نے تجدید ایمان کی رمضان المبارک کے اندر اور پچھلے خطبے کے اندر بھی عرض کیا کہ سب سے زیادہ چیز جو حفاظت کے لائق ہے آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں، وہ ایمان کی حفاظت ہے. اور بڑی تفصیل سے میں نے بات کی تھی، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. تو آپ نے ایمان قائم کیا، نمازیں شروع کر لی، زکاتیں ادا کی، قرآن کی تلاوت کی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. تمہارے ایمان بھی بڑھ گئے تھے. اللہ کہتے ہیں کہ مومن وہ جب قرآن سنتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. رمضان میں ایمان بھی بڑھا، قیام اللیل بھی بڑھا، تلاوت بھی بڑھی، انفاق فی سبیل اللہ بھی بڑھا، عبادات، صدقہ و خیرات سب کچھ بڑھا. لیکن اگر رمضان کے بعد ہم نے چھوڑ دیا تو سمجھو ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی. اور بھائی یاد رکھو یہ دین کا، عقیدے کا، شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایمان کوئی بسیط چیز نہیں ہے. ایمان کوئی بسیط چیز نہیں ہے کہ بس اسلام قبول کر لیا ہے تو ایمان آ گیا. نہیں میرے بھائی، اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے. قرآن میں آتا ہے نا وقالت الاعراب آمنا. وہ دیہاتی آئے تھے، انہوں نے کہا نیا نیا اسلام قبول کر کے نا ہم ایمان لے آئے. اللہ کہتے ہیں نبی ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں، ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان ابھی تمہارے اندر آیا نہیں. وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا. آمنا نہ کہو، کہو اسلمنا. ایمان آتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پیرا دیتے ہو. ویسے ایمان نہیں آتا، ویسے اسلام آ جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا، یہ عہد کی بات ہوئی ہے نا قرآن کی آیت میں کہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے، امانتوں کا پاس کرنا ہے. یہ ساری باتیں ایمان کا حصہ ہے. اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ایمان بسیط چیز ہے کہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. یہ باقاعدہ عقیدے کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. تو قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ جب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ایمان والوں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو آپ جہاں جہاں ایمان کی بات دیکھیں گے وہاں وہاں نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، صدقہ اور زکوٰۃ کی بات دیکھیں گے. اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں. دیکھیں اسلام قبول کیا ہے نا، اب ایمان کی نشو نما ہونے لگی ہے. اللہ نے کہا چلو تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اب ایمان کی نشو نما کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. سب سے پہلی بنیاد نماز. اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پہلا عمل کیا ہے؟ نماز. اور ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعمال صالحہ. اعمال صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ پوری بحث علماء نے بڑی بڑی موٹی کتابیں لکھی ہیں اس پر کہ ایمان کیا ہے. تو اگر میرا ایمان نماز کے بغیر ہے تو اللہ کی قسم ہے وہ تیرا ایمان ایمان نہیں ہے. ایمان ایمان نہیں ہے جو نماز کے بغیر ہے. جو زکوٰۃ کے بغیر ایمان ہے وہ ایمان نہیں ہے. مجھے وہ بات یاد آ گئی، وہ بنو ثقیف قبیلہ آیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری کے اندر، جسے ہم عام الوفود کا سال کہتے ہیں، کہ جس سال بہت سارے وفود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو 9 ہجری کے اندر عام الوفود
بنو ثقیف قبیلہ بھی آتا ہے جنہوں نے کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں پتھر مارے تھے، تو آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ جب ان کے سرداروں نے جھٹلا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب وقت آیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ غزوات ہوئے، بنو حوازن کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور قبیلوں کے ساتھ، بنو غطفان کے ساتھ، بنو حوازن کے ساتھ، اور پھر یہ طائف کا بھی محاصرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب یہ محاصرہ ختم کیا تو ان لوگوں کو خیال آیا یہ جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی باقاعدہ، بہت سارے مسلمان شہید بھی ہوئے تھے۔ تو بالآخر طائف والوں کو خیال آیا چلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں، آخر یہ لڑائی، یہ جنگ، یہ دعوت آخر کس بات کی ہے۔ اور اس بات پر بھی عقل مند غور کرتا ہے کہ یار بات تو سنیں، کوئی کہتا کیا ہے، ٹھیک کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم نے تو مولویوں نے نا بڑی سخت پابندیاں عائد کی ہیں، نا 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 نا، وابی کی بات نہیں سننی، تم نے فلاں کی بات نہیں سننی، فلاں کی بات نہیں سننی۔ اور بھائی بات سنو تو صحیح، کوئی کہتا کیا۔ تو وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وفد کا جو سردار ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے، چھوٹے ماں ٹھیک ہے تمہارا دین ٹھیک ہے، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، یہ مسجد میں ہم نے تراوتیں ہوتی دیکھی ہیں، ٹھیک لگتے معاملہ سارے ٹھیک ہیں، بہت سارے معاملات، اب وہ بات لمبی ہے مختصر کروں، کہیں شراب پینے کی چھوٹ، بڑی چھوٹیں میں وہ لمبی بات مختصر کرتے ہیں ٹاپک پہ، نماز کی بھی چھوٹ مانگی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جس دین میں نماز نہیں اس دین میں خیر ہی نہیں ہے، وہ کوئی دین نہیں ہے جس میں نماز نہیں۔ تو میرے بھائی نماز پر ایمان کے ذریعے میں تاکید اس لیے کر رہا ہوں، آپ نے رمضان میں شروع کر لی تھی، اب نہ چھوڑیں، اب نہ چھوڑیں، یہ ایمان کا جزو لازم ہے، اگر چھوڑ دیا تمہارے ایمان کا بیڑا پار، ایمان گیا تمہارے ہاتھ سے۔ تو یہ قرآن کی آیات سے سمجھ آئی کہ جو اعمال صالحہ ہیں ان کے بغیر ایمان قبول نہیں ہو۔ پھر میں یہ عرض کر رہا تھا پچھلے خطبے میں، کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا گہرے فتنے، شدید فتنے، اور انسان دنیا کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالے گا۔ اگر صبح کے وقت مومن ہے تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہے تو صبح ہوتے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ اور میں نے یہ کچھ وہ فتنے کی یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنا دین بیچ دے گا دنیا کی خاطر۔ اور میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی جن کے اندر ایمان کی حفاظت کے حوالے سے موبائل کا استعمال تھا، پھر عورت کے حوالے سے بات کی تھی، بہت بڑا فتنہ ہے عورت، ایمان والی عورت فتنہ نہیں ہے، جو ایمان سے بیزار، دین بیزار، ایمان بیزار عورتیں، وہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا۔ آپ دیکھ لیں عورتیں ٹک ٹاک پہ اپنا ایمان نہیں بیچ رہی دنیا کی خاطر، پیسے آتے ہیں ٹک ٹاک پہ۔ سچی بات ہے، میں نے ان عورتوں کو بھی دیکھا ہے جو بڑے دین والے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی ٹک ٹاک بناتی ہیں۔ کیوں؟ پیسہ آئے گا، یوٹیوب پہ اپنی نیم اڑیاں ویڈیو چڑھاتی ہیں۔ بھائی یہ ٹک ٹاک پہ ایمان بک رہا ہے، یوٹیوب پہ ایمان بک رہا ہے، اور ضروری نہیں ہے فحاشی اور اوریانی۔ بھائی ایمان تو پھلوں کی ریڑھی پہ بھی بک رہا ہے، ایمان تو دوستوں کی مجلس میں بھی بک رہا ہے، ایمان تو منڈی میں بھی بک رہا ہے، ایمان تو عدالت کے اندر بھی بک رہا ہے۔ ایمان، ہاں، وہ مزدور جو پسینہ بہا کے کما رہا ہے، ایمان تو وہ بھی بیچ رہا ہے، وہ بھی بیچ رہا ہے، 2 نمبری کر کے، بے ایمانی کر کے، فراڈ کر کے۔ وہ جنرل سٹور والا، گروسری والا، سچی بات ہے
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اشیاء نہیں، اللہ کی قسم ایمان بیچ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ سارے ذریعے، آپ مزدور ہے، جائز طریقے سے مزدوری کرے، خون پسینے کی کمائی ہے، وہ کمائے، 2 نمبری نہ کرے. مالک آ جائے تو مالک کے ہوتے باغ باغ کے کام کرنا، مالک چلا جائے تو آلتی پالتی مار کے بیٹھ جانا، سگریٹ لگا لینا، یہ حلال ہوگا؟ یہ ایمان بیچنا ہے. اور یہ باتیں تو دور ہیں، میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، شاید آپ پریشان ہو جائیں. اور مسجدوں کے اندر بھی ایمان بک رہا ہے، مسجدوں کے اندر بھی، اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر مولوی اور علماء بھی ایمان بیچ دیتے ہیں، حق بات نہیں کرتے. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کے مولوی، ان کے رہبان کیا کرتے ہیں کہ دین کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی قیمت کے عوض. ایمان کہاں کہاں بک رہے؟ ہم نے ان چور دروازوں کو اپنی ذات کے اوپر انشاءاللہ بند کرنا ہے. میری بہنوں، کوئی بات نہیں، دنیا مت خریدو، دین بیچ کے، ایمان بیچ کے. اور غیرت مند عورت اپنی عزت کی نیلامی اور ایمان کی نیلامی پیسوں کے عوض نہیں کرتی. اور دیکھا دیکھی عورتیں، نہیں جی میں تو فیشن اور ڈیزائننگ کا کام کرتی ہوں، میں تو وہ چڑھاتی ہوں، میں تو کپڑے چڑھاتی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں. میرے بھائی، چکر سارا دنیا کا ہے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ اتنے سخت فتنے ہوں گے، بڑے بڑے ایمان والے دین بیچ ڈالیں گے، دنیا کمائیں گے. پھر فتنہ پرور سکالر، ایمان کی حفاظت آسان کام ہے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بڑا چکنا رہنا پڑے گا. جہاں موبائل سے، عورت سے، دنیا کے پیسے سے، یورپ کی زندگی سے، وہاں وہ عالم پاکستان کا ہے یا عرب ممالک کا ہے، علماء کے فتنے بڑے سخت فتنے ہیں. لوگ بیچارے سادہ لوگ داڑھی پہ یقین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی تو عالم ہے نا، یہ بھی تو قرآن کی آیت پڑھتا ہے، یہ بھی تو نبی کی حدیث پڑھتا ہے، ہم کیسے انکار کریں؟ اور میرے بھائیوں، اب وہ وقت ہے، کتنے ٹک ٹاک پہ چلنے والے مولوی اور کتنے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بکنے والے مولوی. ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے، اور ایمان بچانا بھی ضروری ہے. حق بات کی تلاش از حد ضروری، از حد ضروری. سچی بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے سارے اللہ نے دھڑ کے اوپر بڑے بڑے سر دیے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے. وہ پتہ کیا کہتے ہوتے ہیں جی، مولوی یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے باہر نہیں آتے، انگریز دیکھو چاند پہ پہنچ گیا. یہ جملہ آپ بھی کہتے ہوں گے، بڑے بڑے پڑھے لکھے دفتروں کے اندر یہ جملے بولتے ہیں. میرے بھائی، کون کہتا ہے کہ اسلام تمہیں ترقی سے منع کرتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ خطبہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ڈفرنس بٹوین ماڈرنزم اینڈ سیکولرزم، کہ ماڈرنزم کیا ہے اور سیکولرزم کیا ہے. باقاعدہ آکسفورڈ ڈکشنری سے میں نے اس کو ڈیفائن کیا تھا، اور بڑی تفصیل سے قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل دیے تھے کہ اسلام جدت پسندی سے منع نہیں کرتا، لیکن بے دینی سے منع کرتا ہے. وہ چاند پہ چلا جائے، وہ جہاں مرضی چلا جائے، اسلام بھی کہتا ہے کہ تم اس کائنات کے اندر غور و فکر کرو، نہیں کرتے تو تم جہالت کا ثبوت دیتے ہو. تم محنت کرو، کوشش کرو. یہ امت کے مسلمان حکمران کیا کر رہے، کریں یہ کام. وہ بھی ملبہ مولوی پہ آتا ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ دیکھو مولوی قرآن بیان، اس کو پتہ ہی نہیں سائنس ہوتی کیا. اب میں تجھے پوچھوں کہ چل بتا ایمانیات کیا ہے، چل توحید کی تعریف کر. تو سائنسدان تو ضرور ہے لیکن توحید کی تعریف نہیں کر سکے گا. بھائی اسپیشلٹی ہوتی ہے، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے ہر فیلڈ کی. تو سائنسدانوں کا کام سائنسی ایجادات. اس بات یاد رکھنا، اگر میرے پاس ایمان نہیں ہے نا، میرے پاس نماز روزہ حج زکات نہیں ہے، وہ چاند پہ جا سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے اس بات؟
بڑے بڑے پڑھے لکھے باتیں کرتے ہیں، اور اللہ مجھے معاف کر دے اگر میری زبان سے اس طرح کی بات نکلے، لو جی یہ نور بشر اور غیب اور علم غیب یہ مولوی سے باہر ہی نہیں آتے۔ اچھا یہ سائنٹیفک تھیری، تمہارے بڑے بڑے ادارے آج تک 75 سال ہو گئے ملک بنے ہوئے، تم نے کالج بنائے سائنس ٹیکنالوجی کے کالج، اور کالجوں سے سائنس نہیں مانگتے، کہتے ہیں مولوی بیان کرے سائنس۔ مولوی سب سے پہلے تمہیں ایمان سمجھائے گا، ایمان کیا ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے نا تو انشاءاللہ تیری ٹیکنالوجی کی مدد آسمانوں سے آئے گی۔ اگر ایمان سلامت نہیں ہے نا تو تیری ٹیکنالوجی خواہ کس قسم کی ہو اللہ اس میں کیڑے ڈال دے گا۔ ایمان کی سلامتی تو میرے بھائیوں فتنہ پرور سکالر سے بچنا ہے ہم نے۔ دین کی ٹو پہچان پرکھ، دین سچا کہاں ہے، اب تھوڑی محنت بڑھ گئی ہے۔ پہلے کوئی ٹامے ٹامے مولوی جی میں مولوی صاحب نے دسیا اویں کر لیا، ہوں ہر گھر چ مولوی، ہر مسجد چ میرے سامنے 2-4 مولوی صاحب بیٹھے ہیں فارغ و تحصیل ہیں، دین پڑھے ہوئے۔ مولویوں کی بہتات ہے۔ اب حق کو پہچاننا ذرا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان بھی ہے، اور جس فیلڈ میں انسان کی دلچسپی ہو نا وہاں حق اور باطل کی پہچان کر لیتا ہے۔ اور ہمارے اندر میرے دل میں اگر ایمان ہے نا تو انشاءاللہ مجھے ضرور حق کا پتہ چلے گا۔ اگر ایمان سے اسلام سے محبت نہیں ہے نا تو پھر میں مجلسوں میں بیٹھ کے یہ کہتا رہوں گا او بھائی کیڑے پاسے جائیے، مولویاں دھیانے لایا ہے اپنی یہ روٹی ٹکر پاڑن ڈے نے تے سانوں گمراہ کیتا۔ نہیں بھائی جناب، آپ جمعے کے اینڈ پہ آیا کریں، بے شک ہے صرف نماز پڑھیں، یہ گمراہ ہے تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ جمعے کے اینڈ پہ آ کے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اور بھائی اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، میں نے ہمیشہ ان 14-15 سالوں میں یہ دعوتیں عام ہے، میں دین کی غلط بات کروں آپ میرے بھائی اللہ کی قسم ہے نہ پہلے کبھی غصہ کیا ہے نہ کروں گا۔ آپ میری اصلاح کریں، آپ میری اصلاح کریں۔ جہاں میرے پاس دلائل ہوں گے انشاءاللہ میں دلائل دوں گا۔ میں کب کہتا ہوں کہ آپ جائیں، وقت پہ آئیں، میری بات سنیں، آپ نہیں سنائیں۔ یہ دین سمجھنے سمجھانے کا نام ہے، زبردستی منوانے کا نام نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ ایمان کی حفاظت اور فتن سکالر سے، علماء سے بچنے۔ پھر تمہارے آستین کے اندر بھی تمہارے ایمان کا دشمن بیٹھا ہو، پتہ کون؟ تمہارا دوست۔ میرے سمیت میری بہنیں، میری مائیں، میرے بھائی، میرے بزرگ آج جمعے کا یہ سبق لے کے جائیں، میرا دوست کون ہے اور میں نے دوست کس کو بنانا ہے۔ تمہارے دوست تمہارے ایمان کے ڈاکو بھی ہیں اور تمہارے ایمان کے محافظ بھی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ ابو داؤد کے اندر 4388 حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے کوئی دیکھے، غور کرے کہ میں نے دوست کس کو بنانا ہے۔ دوست کے ساتھ میں کاروبار کرتا ہوں، وہ بھی بے ایمان، میں بھی بے ایمان۔ دوست ناچ گانا پسند کرتا ہے چونکہ دوستی میں کچھ کرنا پڑتا ہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ دوست کی گاڑی میں گانے لگتے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں۔ دوست غیبت چغلی کرتا ہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ دوست سگریٹ نشہ پانی کرتا ہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے دین سے بڑی ہدایت کوئی نہیں، اللہ کی قسم۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست کی شادی پہ دوست ناچ رہے ہیں، یہ داڑھی والا ہو کے کہتا چل کوئی بات نہیں، دوست ناچ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ تو کرنا پڑتا ہے نا، جیسا دیس ویسا بیس کیا دیتے ہیں، جیسا دیس نہیں میرا بھائی، ایمان والے کا دیس ایمان ہے۔ دوست دیکھو میرا دوست کون ہے۔ تیرا دوست ٹک ٹاک پہ بدکاری شیئر کرتا ہے تو دیکھتا ہے، وہ یوٹیوب پہ بدکاری شیئر کرتا ہے تو دیکھتا ہے، تیری فیس بک پہ فرینڈ شپ لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، اور میں اپنے نبی کا پیغام نوجوانوں میرے بھائیوں آپ تک پہنچا رہا ہوں، میری بہنوں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہم نے آج غور کرنا ہے کہ کیا میں گمراہ اپنے دوست کی وجہ سے تو نہیں ہوں۔
ہم اپنی دوستی کے معیارات بدلیں کہ کیا میرے دل میں ایسا تو نہیں، میں تو ایمان والا تھا، دوستوں کی مجلس میں بیٹھا نماز چلی گئی، دوستوں کی مجلس میں بیٹھا گانے سنتا رہا، دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے جام چلتے رہے، دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے تاش چلتی رہی، آخر دوست ہیں اور میرے بھائی اللہ نے برات کر دو ایسے دوستوں سے کہ نہیں، تو میرے ایمان کا ڈاکو ہے، تو میرے ایمان کا محافظ نہیں ہے، آج کے بعد تیری میری دوستی نہیں ہے۔ ہاں اگر رکھنی ہے تو اپنے ایمان کی بنیاد پہ، اگر وہ تیرے دین کا محافظ نہیں ہے تو تو اس کے دین کا محافظ بن جا، تو بن محافظ۔ کہ دوستو نماز کا وقت ہے، بند مجلس، اللہ بلا رہا ہے۔ دوستو آج کے بعد ہماری مجلس میں شراب تو کیا، سگریٹ کا ایک کش بھی نہیں چلے گا، دوستی رہے گی تو اللہ کے دین کے لیے، ناراضگی ہوگی تو اللہ کے دین کے لیے۔ ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا، میری بہنوں نے سہیلیاں بناتے ہوئے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ ہم دوست بنا کن کو رہے۔ میری سہیلی یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہ بے پردہ ہے، مجھے پردے سے گھن آتی ہے، مجھے نفرت ہے پردے سے۔ کیوں؟ میری سہیلی بے پردہ ہے، اس لیے میں بھی پردہ نہیں کروں گی۔ میرا دوست یونیورسٹی جاتا ہے، اس کا سٹائل کیا ہے، میں اس کے سٹائل کو فالو کروں گا۔ اور بھائی سچی بات ہے، انکانشیسلی، غیر شعوری طور پہ، اے نوجوان تو مان نہ مان، تیرے ایمان کا سب سے بڑا ڈاکو تیرا دوست ہے۔ کیوں جی؟ انشاءاللہ اس بات پر غور و فکر کریں گے آج۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے کوئی غور کرے کہ اس نے دوست بنانا کس کو ہے۔ اگر آپ کا دوست وہ عطر دان ہے تو عطر والی خوشبو آئے گی، اگر وہ خود کوڑے کا ڈھیر ہے تو اس سے خوشبو آ سکتی نہیں۔ غور کرنا انشاءاللہ آج نوجوانوں نے، یہ چڑھتی جوانی 14-15 سال کے، 16-17 سال کے، ہم طے کریں کہ میں نے دوست بنانا کس کو۔ یہ کوئی مذاق والی بات نہیں۔ فیس بک پہ فرینڈ ریکویسٹ آ رہی ہے، ایکسیپٹڈ، فرینڈ ریکویسٹ آ رہی ہے، ایکسیپٹڈ، اپنا پرایا بیگانہ، غیرت مند بے غیرت، ایمان والا بے ایمان، مشرک مواحد، جس کی مرضی آ گئی میں نے ایکسیپٹ کر لی۔ پھر کہتے ہیں جی مجبوراً چیزیں دیکھنا پڑتی۔ تیری دوستی غلط لوگوں کے ساتھ، تیرے پاس جو چیزیں شیئر ہوتی ہیں وہ غلط ہیں۔ اپنا معیار دوستی ہے، اب بعض کہتے ہیں کی کریے جی، ہی از مائی کرونی فرینڈ، لنگوٹیا یار چھڈیا تھوڑا جاندہ ہے، نہ چھڈ، جی تینوں طریقے جنم چنانا لے گیا تو تاں گل ہوئی، کی کرے پھر لنگوٹیا چل۔ ہاں بس تانے سننے پڑیں گے بھائیو اور بہنوں، میری بات غور سے، تانے سنے۔ ہاں ادو تو بھی سارے نے انج ہی کیتا سی، ہوں تو بڑا متقی بنانے دیکھ۔ اور بھائی جب اللہ ہدایت دے، مجلس میں دوستوں کے تانے سن لو گے نا، اور یہ بھی مصیبت ہے۔ پتہ کیڑی؟ ہم تانا سننے کے لیے تیار ہی نہیں دین کے لیے۔ دین پر کوئی برا کام کر رہا ہے دین کے خلاف، منع کرو بھائی، ہانوں کا دا دیسی جملہ، جنہ کادیاں گاجراں پیٹ انہاں دے پیڑ، سانوں کا دا۔ کیوں جی؟ عزت بچاؤ اور گھر کو جاؤ۔ اچھا تیری عزت اللہ کے دین سے زیادہ اہم ہے؟ اور سوچو تو صحیح، تیری عزت، اللہ کے نبی کو تو پتھر پڑے، اللہ کے نبی کو شاعر اور مجنون کہا جائے، نعوذ باللہ وہ میری زبان تھرا جائے، جو کافر مکار نبی پہ کہتے تھے، وہ باتیں گالیاں دیتے تھے، کبھی شاعر، کبھی دیوانہ، کبھی مجنون، کیا کیا، اور رب نے آسمان سے جواب دیا۔ نبی کی کیا عزت نہیں تھی؟ نعوذ باللہ، نبی کی عزت، اللہ کی عزت کے بعد کوئی عزت ہے تو نبی کی عزت۔ تو نبی نے دنیا کی اصلاح کے لیے اپنی عزت کی پرواہ کی ہے کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، مجھے لوگ بات کریں گے لہذا میں چھپ کے بیٹھ جاؤ۔ میرے بھائی ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری، انشاءاللہ اگلے خطبے میں حدیث بتاؤں گا کہ کب تک دعوت دینی ہے اور کب چھوڑ دینی ہے، انشاءاللہ یہ حدیث پیش کروں گا۔ کب تک دعوت دیتے رہنا ہے اور کب دعوت ترک کر دینی ہے، اینڈ بھی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر دوست بات کرتے ہمیں پرواہ نہیں ہے،
اگر دل میں خیال آیا داڑھی رکھنے کا رکھ لو، نماز پڑھنے کا خیال آیا پڑھ ڈالو، موسیقی آج کے بعد ہماری بھائی تیری گڈی جی تاں پواں گا، گانے نہیں ہو لگن. اللہ کی قسم ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر ہو رہا ہے. یہاں ہی آپ کے ٹاؤن کا ایک دوست، اب وہ یہاں سے شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں، ایک دفعہ مجھے اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو مجھے کہنے لگا پروفیسر صاحب اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ کتنے ہی سال ہو گئے ہماری اس گاڑی کو، اس گاڑی میں آج کے دن تک گانا نہیں چلا ہے. گانا گاڑی میں نہیں چلا ہے. دوست بھائی تیری گاڑی میں تب بیٹھوں گا جب تو گانا نہیں لگا. اگر گاڑی بھائی بات سنو، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اب ہمیں برائی اچھی لگنے لگ جائے. گانا بندہ کیوں سنتا ہے؟ نوجوانوں دوستوں بندہ گانا کیوں چنگا لگتا ہے؟ ٹرینکویلٹی اینڈ پیس، دماغ پر سکون ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، روح کی غذا. ایسے ہی نا وہ چنگا لگتا تو سنتے ہو نا. وہ نیم برہنہ عورت تمہیں سوشل میڈیا اچھی لگتی ہے تو دیکھتے ہو نا. اب سن لو پھر یہ آخری بات. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے. اب اس کی محدثین نے تفصیل، میں تفصیل بیان نہیں کروں. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو برائی کو زبان سے روکو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر ہاتھ سے برائی نہیں نہ روک سکتے اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے، وہ زبان کا مرحلہ بھی ختم ہو چکا، تو پھر دل میں برا جانو، برائی کو دل میں برا جانو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور جب برائی ہی دل کو اچھی لگی شروع ہو جائے تو بھئی ایمان باقی رہتا ہے؟ ایمان باقی رہتا ہے؟ سچی بتائیے گا. ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں. سچی بات ہے جب تم قرآن میں، نماز میں، تلاوت میں، نیک دوستوں کی مجلس میں غوطہ زن ہو جاؤ گے نا، اللہ کی قسم تمہیں برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی تمہارے دل میں. میرے دل میں برائیوں سے محبت کیوں ہے؟ میں ایمان سے دوں. تو پھر جب برائی اچھی لگے گی پھر ایمان کوئی نہیں. اللہ سمجھ کے عمل کی تو